من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ بے انتہا اور انگنت نعمتوں سے استفادہ کرنے کے لیے لامتناہی نعمات الہی سے مستفید ہونے کے لیے تین کام ہمیں کرنا پڑے گا۔ ایک کام یہ ہے فضائل سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، دوسرا کام کہ رذائل سے اپنے آپ کو بچانا اور دوری اختیار کرنا، اور تیسرا کام خدا کی عبادت کرنا۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے، تو آج ہم درس کو اس سوال سے شروع کریں گے کہ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے بات مان لی کہ خدا نے اس انسان کو کیوں بنایا ہے، تو لامتناہی رحمات الہی، احسانات الہی، نعمات الہی سے نوازنے کے لیے بنایا ہے۔ ٹھیک، سوال یہاں یہ ہے کہ آیا ان لامتناہی نعمات اور لامتناہی احسانات اور ابدی نعمات سے استفادہ کرنے کے لیے خود خدا نے کوئی طریقہ کار وضع کیا ہے یا نہیں؟ یعنی کوئی طریقہ خود خدا نے ہمیں بتایا ہے، بنایا ہے، یا ہمیں ویسے آزاد بنا کے چھوڑ دیا ہے، کہا نہیں تم لوگوں کو ادھر پہنچنا ہے۔ پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی خدا نے بھی ہماری مدد کی ہے، رہنمائی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ دوسری عبارت میں انسان کو بے انتہا نعمات الہی تک پہنچانے والی کوئی سنت الہی ہے یا نہیں، کوئی قانون الہی ہے یا نہیں، کوئی طریقہ الہی ہے یا نہیں، تو اس سوال کا جواب ہاں ہے۔ یعنی انسان کو ان لامتناہی نعمات الہی تک پہنچانے کے لیے، یا دوسری عبارت میں انسان کو انسان کے مقصد تخلیق تک پہنچانے کے لیے الہی سنتیں موجود ہے۔ سنت یعنی الہی قوانین موجود ہے، الہی رولز موجود ہے۔ ان قوانین کی فہرست آپ کی خدمت میں پہلے بیان کروں گا، پھر اس کے بعد ہر قانون کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ ایک سب سے پہلا قانون ہدایت اور بشارت ہے۔ یعنی خدا نے ہدایت و بشارت کا قانون اس لیے بنایا ہے تاکہ اس انسان کی رہنمائی کر سکے۔ اب ہدایت کے مزید دو قسمیں بنتی ہے، ہدایت تکوینی ہے، ہدایت تشریعی ہے، انشاءاللہ ان کی وضاحت میں کروں گا۔ یعنی ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی کا نظام بنا کر، قانون بنا کر، طریقہ کار بنا کر پروردگار عالم اس انسان کو مقصد تخلیق تک پہنچانا چاہتا ہے۔ دو، انذار، ڈرانا اور کجروی سے روکنا، تشریعی اعتبار سے بھی، تکوینی اعتبار سے بھی مختلف طریقوں سے اس انسان کو رذائل سے بچانے کی اور رذائل سے دور کرنے کی پروردگار عالم نے کوشش کی ہے اور قانون بنایا ہے اور طریقہ کار وضع کیا ہے۔ تین، آزمائش اور سزا کی سنت، تنبیہ، مثلا مختلف سزاؤں کے ذریعے سے، مختلف قسم کے آزمائشات کے ذریعے سے اس انسان کو اسی مقصد تخلیق تک پہنچانے کی پروردگار عالم نے کوشش کی ہے اور طریقہ کار وضع کیا ہے۔ کیسے آزمائش مقصد تخلیق کے لیے ہو سکتی ہے، ان کی وضاحت کروں گا۔ چار، امہال اور استدراج کی سنت، یعنی مہلت دینا، استدراج۔ کبھی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، خطائیں ہو جاتی ہے، معصیت ہو جاتی ہے، لیکن خدا اس کو مہلت دیتا ہے۔ اس کو استدراج کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح کے مطابق۔ مہلت دیتا ہے تاکہ یہ انسان پلٹ کے آئے، تاکہ یہ توبہ کرے، تاکہ یہ متوجہ ہو جائے، تاکہ یہ سیدھے راہ پر دوبارہ واپس آئے۔ 5، برزخ میں علاج کی سنت۔ دنیا میں 4 قوانین ہو گئے، 4 قوانین پروردگار عالم نے بنائے ہیں تاکہ ان قوانین پہ عمل کرا کے انسان اپنے مقصد تخلیق تک پہنچ جائے گا۔ مثلا اگر ان قوانین پہ انسان عمل کرے گا تو وہ مقصد تخلیق تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر پھر بھی کوتاہی رہ گئی تو برزخ میں جو عذاب ہوتا ہے، اس عذاب کا فلسفہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ برزخ میں ہم کہتے ہیں نا عذاب قبر ہوتا ہے۔ عذاب قبر کا فلسفہ کیا ہے؟ اصلاً کلی طور پر پروردگار عالم کسی انسان کو عذاب میں گرفتار کرتا ہے
چاہے دنیا میں ہو، چاہے قبر میں ہو، چاہے عالم آخرت میں ہو، تو عذاب کا فلسفہ کیا ہے؟ عذاب کا فلسفہ یہ نہیں کہ معمولاً لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خدا انتقام لینا چاہتا ہے، تشفی خاطر کی وجہ سے ہو۔ مثلا فرض کہ ابھی ہماری کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، لڑائی ہونے کے بعد پھر میں اس کے خلاف یا اس سے انتقام، کیونکہ میرے دل میں وہ بغض ہے، وہ کینہ ہے، وہ کدورت ہے، اس کدورت کی وجہ سے، اس بغض کی وجہ سے تشفی خاطر کی خاطر میں کسی کو